آپ جانتے ہیں کہ کن کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں؟ یقین والوں کی دعائیں۔ ایسے یقین والے جو دعائیں تو مانگتے ہیں لیکن پھر ان دعاؤں میں وضاحتیں نہیں مانگتے۔ کیسی وضاحتیں؟ قبولیت کی وضاحتیں۔ وہ نہ تو لوگوں سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ کیا ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، اور نہ ہی وہ اللہ سے اس بات کی وضاحت طلب کرتے ہیں کہ فلاں شخص نے بھی تو میرے جیسی دعا مانگی تھی، اس کی تو دعا قبول ہو گئی تو میری کیوں نہیں ہوئی۔ یقین میں سوال نہیں ہوتا، یقین میں بس فل سٹاپ ہوتا ہے، اور اللہ سے مانگ کر پھر کسی اور سے تو کیا اللہ سے بھی سوال نہیں کیا جاتا۔ جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ یقین نہ رکھنے والے تم کو ہرگز بے وزن نہ پائیں۔ اب اس آیت میں اللہ نے آپ کو صبر کی تلقین کیوں کی ہے؟ کیونکہ یقین رکھنے والوں کی راہ بے یقین لوگوں سے زیادہ کٹھن ہوتی ہے۔ آپ جب یقین کا راستہ چنتے ہیں تو وہ راستہ ہر اس شے سے بھرا ہوتا ہے جو آپ کو گمراہ کر سکے۔ آپ کو چاروں طرف سے بے یقین لوگوں کے طنز کی، آپ کا مذاق اڑانے کی آوازیں سنائی دیں گی۔ اس لیے اللہ نے آپ کو اس حالت میں صبر کا حکم دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ آپ نے بھی ان بے یقین لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اپنی دعاؤں میں ذرا سی دیر پر اللہ سے رابطہ توڑ دیا۔ آپ نے ان کی آوازوں کو خود پر اتنا حاوی نہیں ہونے دینا کہ آپ کی آواز ان آوازوں میں دب جائے۔ ان لوگوں کے طعنوں پر اتنے کان نہیں دھرنے آپ نے کہ آپ اللہ کی آواز نہ سن پائیں۔ اتنی اہمیت نہیں دینی لوگوں کی رائے کو کہ آپ کے حوصلے پست ہو جائیں۔ آپ نے خود کو ایسے لوگوں کے سامنے اتنا مضبوط رکھنا ہے کہ یہ آپ کو نہ کسی خوف سے ڈرا سکے اور نہ کسی وسوسے سے بہکا سکے۔ آپ نے بھاری بھرکم بننا ہے تاکہ یہ بے یقین لوگ آپ کو آپ کی یقین میں ہلکا نہ پائیں۔ آپ کو اتنا پختہ یقین رکھنا ہے اللہ پر کہ ایسے لوگ آپ کے یقین کو دیکھ کر ہی ہار مان جائیں۔ دعاؤں میں سارا کھیل یقین کا ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، اور خود تمہارے اندر بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ ہم چھپی ہوئی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کھلی نشانیوں کو دیکھتے ہی نہیں۔ آپ روز دن میں کتنی ایسی نشانیاں اگنور کر دیتے ہیں جو آپ کے لیے اللہ کی طرف سے اشارہ بن کر آتی ہیں۔ سب سے پہلی نشانی سورج کا نکلنا ہے۔ کیسے اللہ ایک لمبے خوب اندھیرے کے بعد روشنی کی تیز کرن کو مشرق سے ابھارتا ہے، پھر اسے ایک خاص جگہ پر رکھ دیتا ہے جو کئی میلوں دور سے اپنی روشنی ہم تک پہنچاتی ہے اور پوری کائنات کو جھٹ سے روشن کر دیتی ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی اس کرن کو دیکھ کر یہ نہیں سوچا کہ یہ کرشمہ کیسے ہو گیا؟ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مجھ سے کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں نشانیوں سے کیسے پتہ چلے گا کون سی دعا ہمارے لیے بہتر ہے اور کون سی نہیں؟ آپ اگر اللہ پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کے پاس نشانی آئے نہ آئے تب بھی کہیں نہ کہیں آپ کے دل کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ آپ کے دل کو ہمیشہ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا ہے جو آپ اللہ سے پوچھتے ہیں، لیکن جو شخص یقین کے لیے اپنے دل کے دروازے بند کر چکا ہو اس کی بات دوسری ہے۔ وہ ان نشانیوں میں اور سب کچھ دیکھ لے گا، بس حقیقت کی طرف اشارہ کرنے والی کوئی نشانی نہیں دیکھے گا۔ لیکن جس کا دل وسوسوں سے پاک اور سچائی کے لیے کھلا ہوگا، وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر کبھی بھی یہ نہیں کہے گا یا سوچے گا کہ یہ سب کچھ محض ایک اتفاق ہے۔ آپ کی چھٹی حص اور آپ کا ضمیر آپ سے جو کہتا ہے اسے کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ سچے دل کے ساتھ جب آپ اللہ سے مدد مانگتے ہیں نا، تو آپ کے دل سے نکلنے والی پہلی آواز ہی صحیح آواز ہوتی ہے۔ اس کے بعد آنے والی آوازیں آپ کی خود کی تخلیق کردہ ہوتی ہیں جو آپ نے اپنی پسند کے مطابق اصلی آواز کو توڑ مروڑ کر بنائی ہوتی ہیں تاکہ آپ کا مطلب نکل سکے۔ تو بس یقین رکھیں اللہ پہ، اور یاد رکھیں کہ ایمان رکھنے سے دشواریاں کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہیں، کیونکہ اب اس دنیا میں بہت کم ایمان والے ہیں۔ اس لیے آپ کا سامنا زیادہ تر کمزور لوگوں سے ہوگا جو آپ کو بھی مضبوط دیکھنا پسند نہیں کریں گے۔ تو آپ نے پھسلنا نہیں ہے، نہ ہی اپنی دعاؤں کے معاملے میں وضاحت مانگنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب اللہ آپ کی پسند کے مطابق دے، تو آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ وہ جواب آئے گا تب ہی جب اللہ چاہے گا۔ آپ کو پہلے اللہ کی ماننی پڑے گی، پھر ہی اللہ آپ کی مانے گا۔ آپ جتنا صبر کریں گے آپ کی دعائیں اتنی جلدی قبول ہوتی جائیں گی۔ اللہ کا مقرر کردہ وقت آنے تک وقت تو لگتا ہے نا۔